اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی علیہ السلام نے کتنی قیمتی بات فرمائی جس کا مفہوم ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت اس پہ واجب ہے. جی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے 7 نسخے. ہم سب نیت کر لیں, بہت آسان. ایک مسواک کا اہتمام. مشکات کہتی ہے السواک مطرۃ للفم و مرضات للرب. جس نے مسواک کیا اللہ اس سے خوش ہو گیا. جس نے مسواک کیا اس کے دان صاف ہو گئے. شیطان موت کے وقت اس کو ورگلا نہیں سکے گا, اس لیے کہ مسواک ایک قیمتی جوہر ہے. میں آپ آج سے نیت کر لیں 70% زیادہ نماز میں فائدہ اور ثواب ملے گا مسواک کی برکت سے. موت کے وقت ایمان کی حفاظت اور خاتمہ ہوگا اس مسواک کی وجہ سے, اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی. اذان. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کی دعا قبول ہوگی. اس کے لیے خوشخبری اور سعادت مندی ہے کہ موت کے وقت اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی. اذان کا جواب کا مطلب اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد کہتا ہے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا. دونوں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا اللہم رب هذه الدعوة التامة اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة دعوة الحق کلمة الحق احینا علیہا وبعثنا علیہا وجعلنا من خیار اہلیہا احیاء واماتا. یہ 7 عمل کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوں گی. نبی علیہ السلام اذان سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کأنہ لم یعرفنا. نبی علیہ السلام پر اذان کا اتنا اثر ہوتا کہ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے ایسا لگتا کہ وہ ہم کو جانتے ہی نہیں. کون ہے؟ نبی جی علیہ السلام ہے. میں آپ سوچیں پیر کا دن ہے غالباً, نبی علیہ السلام چل نہیں سک رہے. 2 صحابی کے کندھے پر, ایک نے یہاں اٹھایا ایک نے یہاں اٹھایا. نبی جی علیہ السلام کے قدم مبارک, زمین اس زمانے کے اندر ماربل نہیں تھا, مٹی اور پتھر کے اوپر سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگ کے ساری کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد آج نماز کے لیے علیہ السلام گھسیٹ کر جا رہے ہیں. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں علیہ السلام من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز ادا کی اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کی شام تک حفاظت فرمائیں گے. تو بھائی میرا آپ کا ایمان بننے کے لیے الا ان القوۃ للہ. دنیا کی کوئی بیماری, کوئی حادثہ, کوئی پریشانی, کوئی ایٹم بم مجھے موت نہیں دے سکتا. الذی خلق الموت والحیات. موت تو صرف ایک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ محتاج نہیں ہے موت کا, وہ وسائل کا محتاج نہیں. من قصر مشید. اللہ کہتے ہیں مضبوط قلعوں میں تم بند ہو جاؤ پھر بھی موت تم کو آ پہنچے گی. لن تؤخروا. ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس کا یقین بنانا ہے. بیماری سے نہیں مر جاؤں گا اور صحت سے موت نہیں آئے گی. موت تو اللہ کا امر ہے, وہ اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ رب العزت نے لکھا ہے. تنہائی میں اس بات کو کہیں لا الہ الا اللہ, اللہ مجھے بچائیں گے. ان العزت للہ. عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. خزانہ وللہ خزائن السماوات. دنیا آخرت کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں. جی جو اولاد, کس کو اولاد اللہ کس کو دیتا ہے؟ یہب لمن یشاء. جس کو چاہے بیٹیاں, جس کو چاہے بیٹے, جس کو چاہے دونوں, اور جس کو چاہے اللہ عقیم رکھے. کون سی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ دے کے رہیں گے. اتنا تنہائی میں کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو ڈاکو نے گرفتار کیا, بہت اس نے منت سماجت کی, بھائی یہ مال لے لو, سواری لے لو. نہیں, کہنے لگے میں تمہاری جان لوں گا. بہت پریشان ہو کے کہنے لگے بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. ہنستے ہوئے کہنے لگا نماز پڑھ لو. یہ بھی نماز کے لیے انہوں نے مانگا تھا اجازت. جلدی کر. اس نے نماز شروع کی اور فاتحہ کے بعد اس کو یاد نہیں آیا کیا کہوں. اچانک سے امن یجیب المضطر اذا دعا.
کون ہے اس جنگل چٹیل میدان میں جہاں ہڈیاں اور بوسیدہ قبریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، پیچھے یہ خنجر لیے ہوئے مارنے کی تلاش میں ہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ امن یجیب المضطر کا مطلب یہ، اے وہ پاک ذات، مجھ جیسے مضطر پریشان اور اکیلے آدمی کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ مانگ ہی رہے تھے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک لمبے ترنگا شخص آیا جس نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تیر کا وار کیا اور وہیں اس کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی فوراً سجدے میں چلا گیا یہ شخص جس کی اللہ نے حفاظت کی۔ سجدے کے بعد، نماز کے بعد کہتا ہے بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگے میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ کس کا غلام ہوں؟ امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ بھائی ہمارے دلوں پہ یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنانا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے پیارے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ساری کائنات کا اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، ہرگز 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 تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ سارے کے سارے لوگ تم کو نفع پہنچانا چاہے، ہرگز یہ انسان اور جنات سارے مل کر بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا ہاروت و ماروت جیسا جادو وہ بھی وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ آسمانی مخلوق ہاروت و ماروت یہ جادو میں ماہر ہیں، ان کے جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو۔ ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے رب کائنات وہ پاک ذات ہے، روکنے والا کوئی نہیں، اگر تو دینا چاہے دنیا کی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور اگر تو لینا چاہے دنیا کی طاقت مجھ کو دے نہیں سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت بھی اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اتنا ہم تنہائی میں کہیں، اتنا کہیں کہ دل کا ایسا یقین بیٹھ جائے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، انی اسألک یباشرنی، انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی۔ ہے کہ جب مجھ پر کوئی آفت، مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف، اذیت پہنچے تو دل سے آواز نکلے لا یصیبنی الا ما کتبت لی۔ بائک سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جی، آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے مرض نہیں آیا جی، پانی کی وجہ سے میں پھسلا نہیں ہوں، بلڈ پریشر کی وجہ سے مجھے دماغ پہ بوجھ نہیں آیا، ٹینشن کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں ہوا، مجھے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے کہ جو بھی تقدیر کی پھٹن آئے، حادثہ ہو یا کوئی اچھائی ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے لا یصیبنی الا ما کتبت لی، یہ مجھے نہیں پہنچی مگر میرے مقدر میں 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا۔ سورہ حدید میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ من قبل ان نبرأھا، ہزاروں سال پہلے اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ لکھا ہوا تھا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا، طوفان کی وجہ سے نہیں ہوا، زلزلے کی وجہ سے نہیں ہوا، جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ محض اللہ نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کا اثر ہوا۔ کرتا دھرتا کون ہے؟ اللہ اکیلے کرتے ہیں۔ پورے حج کی زمانے میں آپ دیکھیں ایک ہی وظیفہ ہے، نہ فرشتوں سے ہوتا ہے نہ کسی اور چیز سے ہوتا ہے، یہ سب بت کے توڑ دیے۔ کرنے والی ذات وحدہ لا شریک لہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ صرف اور صرف ایک اللہ کرنے والی ذات ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا نبی علیہ السلام نے کہ تمہارے بیٹے کے انتقال پر یاد رکھو، جس کو اللہ چاہے موت لے لیں، جس کو اللہ چاہے زندگی دے دیں، واویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، تقدیر کا قلم جو لکھ چکا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں یحکم ما یرید، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔
فعال لما یرید، اللہ کہتے ہیں کروں گا وہ جو میں چاہوں گا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتنا مضبوط علم والا ہے، اگلے پچھلے سب سے بخوبی واقف ہے، علام ہے، خلاق ہے. انک خلاق عظیم انک سمیع علیم انک رب العرش العظیم. ابو مولک ایک صحابی ہیں، پیسے لے کر شرکت کے ساتھ کام کرتے تھے. کلی کے ساتھ گئے، کلی نے دھوکہ دیا غالباً، اور انہوں نے کہا میں نے راستہ دیکھا ہے، اس راستے سے چلتے ہیں. آگے جا کے دیکھا راستہ ختم ہو چکا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں بھائی مال لے لو. کہنے لگے نہیں، تمہاری جان لوں گا. کہنے لگے مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. نماز شروع کی، سجدے میں دعا مانگی، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا ترام. یہ پوری دعا مانگی. 1 دفعہ، 2 دفعہ، تیسری دفعہ دعا کے الفاظ نکل رہے تھے کہ پیچھے کچھ ایسا ہونے لگا کہ ان کو لگا شعلہ نکلا. 3 کے بعد اٹھ کے سلام پھیر کے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک انسانی شکل کا ایک مجسمہ ہے. کہنے لگے تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں تم ہو کون؟ کہنے لگے میں یا ودود یا ودود یا ودود کا غلام ہوں. جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تو آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، میں 4 آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے دوسری دفعہ کہا تو کنواریں کھل گئیں، جبرائیل علیہ السلام باہر آ گئے. میں نے کہا اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، اور میں تیزی کے ساتھ آ کے اس کو ختم کیا. اور یہ تمہاری خصوصیت نہیں، ہر اس دعا کے کہنے والے پر ایسے ہی کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. الحمدللہ رب العالمین. قیامت کا دن ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا کون ہے جو اللہ کی خوبی کو، حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے ہر حال میں. تکلیف میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے ہے. بیماری میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے ہے. قلت میں بھی کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے. تنگی میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے ہے. فرشتہ کہے گا آپ لوگ الگ ہو جاؤ، اور ان کو لے کے جنت کے دروازے پہ پہنچائے گا. فرشتے کہیں گے تم ہو کون لوگ؟ کہیں گے ہمارے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے حمادون، بلا حساب و کتاب کے یہ لوگ آئیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے تھے. آج سے ہم نیت کر لیں خوب اللہ کی تعریف بیان کریں گے. جتنے بھی گناہوں کا سد باب ہے وہ غفلت ہے. جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جلیس ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اگر ہم اللہ کی خوبیوں کو مجمع میں بیان کرتے ہیں، اللہ ہمارے نام لے کر مجمع میں بات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا پوچھ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا. تو چھوٹے سے بچے ہیں، اتنے سے بچے ہیں کہ وہ اونٹ پہ خود سوار ہو سکتے ہیں. لاڈلا بیٹا ہے، کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا ہے. باپ کا سوال، اور کہتا ہے ابو جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اتنا قیمتی جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو ابراہیم اللہ کی محبت میں کتنی اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا امتحان لو. امتحان کے لیے گئے. جبرائیل علیہ السلام غالباً کونے میں بیٹھ کے لگے سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ابراہیم علیہ السلام اوپر بیٹھے ہوئے تھے. دائیں بائیں ابراہیم علیہ السلام کے شکاری کتے 12,000 تھے، اور سب کے گلے میں پٹا سونے کا لگا ہوا تھا. کتنے پٹے تھے؟ کتنے کتے تھے؟ جنگجو کتے، شکاری کتے 12,000 تھے، اور سب کے گلے میں سونے کی موٹی موٹی وہ لگی ہوئی تھی، ہار پہنا ہوا تھا. یہ دکھا رہے تھے کہ دنیا کا طالب کتا ہے، دنیا کا طالب کتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی نشان دے کہ یہ دنیا جیفا ہے، مردار ہے، گندی ہے، بے وفا ہے. اس کی محبت کرنے والا، اس کی طلب میں رہنے والا کون ہے؟ کتا ہے. جی آج ہمارے دلوں میں اگر دنیا کی محبت ہے تو تباہ کن جراثیم ہے. یہ میرے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا شوق، ملنے کا شوق. شعیب علیہ السلام بہت رو رہے ہیں. فرشتہ آگے پوچھتا ہے شعیب کیوں روتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے پوچھا. شعیب علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن. نہیں،
اللہ نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو یا جہنم کے لیے؟ واہ بھائی، شعیب علیہ السلام نے کیا کہا ہے، اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کی زیارت سے میں محروم رہ جاؤں۔ بہت روتے تھے، دو نالیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام، بہت زیادہ بہترین بیان کرنے والے خطیب تھے۔ بھائی میرے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ پر جان دینے والے بن جائیں۔ ایک انگریز ہندوستان میں آیا، وہ واپس گیا، اس کی بیوی پوچھتی بات کیا تم نے ہندوستان میں دیکھا؟ کہنے لگے ایک چیز میرے دماغ کو گھما رہی ہے کہ ایک مردہ ہے قبر میں لیٹا ہوا ہے، خواجہ معین الدین چشتی، اور ہندوستان میں حکومت اس کی چلتی ہے جو قبر میں مردہ ہو کے لیٹا ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کیا مطلب؟ کہنے لگے ہزاروں لوگ اس کی قبر پہ جا کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ساری ہندوستان کی حکومت گویا اس کی بات مان رہی ہے، حالانکہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ معین الدین کون تھے؟ رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کی محبت ایسی تھی کہ غسل دینے کے بعد ان کے یہاں ابھرا ہوا تھا الذی مات فی حب اللہ، خواجہ معین الدین نے اپنی جان اللہ کی محبت میں دی ہے۔ جی بھائی میرے آپ کے دل میں بھی اللہ کی عظمت، اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے، اذان ہو رہی ہو، مجھے آپ کو کپ کپی ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے، امام باقر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی رگیں سوج جاتی، چہرہ متغیر ہو جاتا کہ یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ میرے آپ کے بھی دل میں ایسا نماز کا خوف ہو کہ میں اللہ کے حکم کے لیے نماز کے لیے چلنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ نماز کی قیمت تمہیں پتہ چل جائے، فرمایا تین چیزوں کی تمہیں قیمت پتہ چل جائے تو تم بحث و مباحثہ کر کے قرآن اندازی کر کے حاصل کرو، ایک اذان، ایک دوپہر کے وقت نماز کے لیے جانا، اور ایک پہلی صف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صف الاول، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق وہ ہے اور تمام مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتوں کی دعاؤں کا قابل وہ ہے جو پہلی صف کی پابندی کرتا ہو۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، محمد بن منقدر کہتے ہیں 40 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور محمد مسجد میں نہ ہو، سوائے ایک دن کے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں 40 سال تو حرم میں ہو گئے کہ میں نے اپنی نماز فرض میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں نہ ہوں اور اذان ہوئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد سے نکلا ہوں اور کوئی میرے ساتھ ہو۔ سب سے پہلے مسجد میں آتا تھا، سب سے آخر میں مسجد میں جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کا عذاب آنے کے بعد ٹل جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے ان 3 آدمیوں کو۔ بھائی آپ ہم سب نیت کر لیں وہ 3 آدمیوں میں سے میں بھی بن جاؤں، سب نیت بھی کر لیں، آج خوب دعا بھی مانگیں گے۔ ایک وہ جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، چاہے کسی شکل میں عذاب ہو، چاہے کسی شکل میں عذاب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ ٹال دیتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ دوسرے کون لوگ؟ بہت آسان ہے، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ بھائی آج سے ہم نیت کر لیں حسد، کینہ، بغض، انتقام کے جذبے کو مٹائیں گے، نہ لعنت دیں گے، نہ تانا دیں گے، نہ عیب جوئی کریں گے، نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ آج سے ہم نیت کر دیں سب مسلمانوں کی عزت کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ میرا عیال ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک مسجد کو آباد کرنا، دوسری کیا چیز ہو گئی بھائی؟ جی اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تیسری چیز بھی بہت آسان ہے، تہجد کے وقت اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نافرمان شخص قوم سے، علاقے سے، گاؤں سے نکال دیا گیا کہ تم نے یہ گندہ گناہ کیا ہے، ہم تم کو اپنے قبیلے میں نہیں رکھنا چاہتے، اس کو نکال دیا۔ آگے جا کر وہ بہت پریشان ہوا، اس نے اللہ سے معافی مانگی اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ آپ جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کا اعلان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بنی اسرائیل کی کافی لوگوں کو لے کے گئے، لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہ شخص ہے
جس کو ہم نے اپنی قوم سے نکالا تھا گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ سے پوچھتے ہیں، کہنے لگے اس نے مجھ سے صلح کر لی، موت سے پہلے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، موت سے پہلے اس نے میری طرف توجہ اختیار کی، میں نے اس کو معاف کیا۔ ذوالکفل ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اس نے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ کوئی گندا ارادہ کیا۔ جب بالکل عین وقت ہوا تو وہ چچا زاد بہن کہنے لگی، اللہ کا خوف پیدا کر، تو اللہ کو کیا جواب دے گا، ایسی گندی حرکت پر تم نے نیت کی ہے۔ اس نے اپنی چچا زاد بہن سے کہا تم جاؤ، اور معافی میں لگ گیا۔ فجر سے پہلے اس کا انتقال ہوا۔ پہلے زمانے میں اس کے گیٹ پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر ذوالکفل، اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے، اعزاز ہے اس شخص کے جس کے نامہ اعمال میں لکھا ہو اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 12,000 دفعہ میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں 100 دفعہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بھائی میں آپ کا کیا ہوگا؟ آج سے ہم نیت کر لیں خوب اللہ سے معافی مانگیں گے۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ہنیئا لکم، توبہ، خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے جن کو اللہ استغفار کی توفیق دے۔ لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں بیٹے بہت نصیحتیں ہو گئی، کثرت سے رب اغفر لی کہتے رہنا، میرے آپ کے دل میں یقین آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ موت بہت خطرناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ہم آپ کو عیسیٰ نبوت اس وقت مانیں گے جب آپ سام بن نوح کو جن کا انتقال کو 4000 سال گزر چکے ہیں، جب وہ اٹھ کے کہیں گے کہ واقعتاً یہ روح اللہ ہے تو ہم مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وضو اور نماز اور وہاں جا کر 3 دفعہ قبر کو اللہ کے نام پر کہا اٹھ، تو تیسری دفعہ قبر پھٹی اور ایک نوجوان شکل کا آدمی اٹھا جس کے بال میں سفیدی تھی، اور پوری قوم دیکھ کے کہنے لگی واقعتاً عیسیٰ ہم نے تم کو مانا لیکن سام بن نوح کے بال موت کے وقت کالے تھے، اس کو پوچھو سفید کیسے ہو گئے۔ سام بن نوح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کہنے لگا یا اے روح اللہ، جب تم نے پہلی دفعہ کیا تو میں سویا ہوا تھا، اچانک سے میں اٹھا، جب تم نے دوسری دفعہ کیا تو مجھے اتنا ڈر ہو گیا کہ قیامت ہو گئی ہے، اس قیامت کے خوف کو سوچتے سوچتے میرے بال سفید ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4000 سال گزر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی، اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ کوئی مردہ اٹھے۔ ایک مردہ آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتا ہے جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، اور کہنے لگے یہ جماعت مجھ کو 100 سال ہو گئے ہیں ابھی تک موت کی تکلیف مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من اکی الناس من احزم الناس اولئک الاکیاس، اے اللہ کے نبی دانشمند، فلاسفر، حکیم، دانا، عقل مند، سلجھا ہوا، تجربے کار، دانا کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ آج سے ہم نیت کر لیں، ہر آدمی اپنی وصیت لکھے۔ مشکات کے حدیث کا مفہوم ہے جس نے وصیت لکھی اس کا انتقال ہونے کی صورت میں مات مغفورا لہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے کہ اس نے وصیت نامہ تیار رکھا تھا کہ مجھ سے اللہ کے جو حق ضائع ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو اس نے کتاب میں لکھا ہے، لوگوں کے کوئی حقوق ہیں تو اس کو درج کیا ہوا ہے جی، اس بنیاد پر اس کے گناہ معاف۔ ماتا وہو ابن السبیل، اور وہ اللہ کے راستے میں مرا ہے، وہو حق، اور وہ سیدھے راستے میں مرا ہے۔ تو بھائی آج سے ہم وصیت سب لکھ کے جائیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مرنا تو ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن بھائی ایسی موت ہو جیسے سعد کی موت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام یوں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو فرشتے اس کی لاش کو لے کے جائیں۔ اہتز العرش، آج عرش ہل گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا جنازہ اٹھا، موت سے پہلے شب جمعے کا انتقال ہوا، جمعے کی صبح کو انتقال ہوا، رات بھر ہی کہتے تھے لا لا لا۔ جب ہوش آیا تو بیٹے کہنے لگے ابو یہ کیا کہتے ہو؟
کہ لگے سامنے شیطان مجھے کہتا ہے احمد تم بچ گئے، میں کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو آسمان سے بارش برسی، علماء لکھتے ہیں آسمان بھی رونے لگا کہ احمد جیسے آدمی پر موت طاری ہو گئی۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ اتنی مارکیٹیں اور بازاریں بند ہو گئی کہ اسلام میں سب سے زیادہ ہجوم جو جنازے میں تھا، 25 لاکھ آدمی نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ ادا کی، 25 لاکھ آدمی نے۔ اور کہتے ہیں اس جنازے کو دیکھ کر کہ بارش ہو رہی ہے اور پرندوں نے اپنے بازو بچھا دیے کہ احمد کا کفن گیلا نہ ہو، یہ دیکھ کر کہنے لگے یہ سچا آدمی ہے۔ 18,000 لوگ مسلمان، اللہ من کا